السلام علیکم پیارے دوستو، نوول نیم راہ ہدایت، تحریر سائرہ سلیم، اور آپ سب سن رہے ہیں زیغم وائس کے چینل کو۔ چلتے ہیں اپنے اسٹوری کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ از کالنگ یو، اللہ از کالنگ یو، آواز اس کی سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ ریممبر وین یو ویئر ان پین، ریممبر وین یو کالڈ ایز نیم، بٹ آفٹر ہی آنسر یور پریئر You forgot that he is here. Allah is calling you. اس نے نیم سی آنکھیں کھولے، موبائل کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس نے الارم بند کیا اور جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے لمبے سیاہ بال اس کی کمر کو چھو رہے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے بالوں کو گول گھما کر گردن کے پاس ڈھیلا سا جوڑا کیا۔ وہ اونچا جوڑا نہیں کرتی تھی کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ جہنمی عورتوں کی نشانی ہے اور وہ ایسا کر کے رب کی ناراضگی مول نہیں لے سکتی تھی۔ اس کے بال کافی لمبے تھے، اس لیے وہ انہیں سمیٹنے کے لیے گردن کے قریب ڈھیلا سا جوڑا کر لیتی تھی۔ اس نے پلنگ سے پاؤں نیچے اتارے، چپل پہنے واش روم کی جانب چلی گئی، اچھے سے وضو کیا۔ وہ وضو کے دوران اپنا ہر اعضا اچھے سے دھو ڈالتی تھی، اس نیت سے کہ وضو اس کے سارے اعضا کے گناہ دھو ڈالے گا۔ کمرے میں آئی تو سفید چہرے پر پانی کے قطرے چمک رہے تھے۔ اس نے چہرے کے گرد سیاہ حجاب لپیٹا اور جائے نماز بچھایا، نماز کی نیت باندھ لی۔ چاند کی چاندنی کھڑکی سے چھن کر کے اس کے چہرے کو چھو رہی تھی اور اس چاندنی میں سیاہ حجاب میں لپیٹا اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ جب وہ رکوع میں گئی تو اس کے ساتھ اس کا دل بھی نہایت عاجزی سے جھک رہا تھا۔ اس کی نماز میں ایک سکون تھا، ٹھہراؤ تھا، اور یہ وقت تھا تہجد کا، اس کا اور اس کے رب کی ملاقات کا وقت۔ پھر وہ سجدے میں چلی گئی اور رب کی تسبیح بیان کرنے لگی۔ جب اس نے دائیں جانب سلام پھیرا تو چاندنی میں اس کا چہرہ پرنور لگ رہا تھا۔ اس نے اسٹڈی ٹیبل پر سیاہ غلاف میں لپیٹا قرآن پاک اٹھایا۔ اس نے مسکرا کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ جب بھی قرآن کو اپنے سینے سے لگاتی تھی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ قرآن اس کے دل کو اپنے نور سے منور کر رہا ہے۔ اس نے اسے بوسہ دیا اور کھول کر سورہ فجر پڑھنے لگی۔ وہ بہت خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، وہ روانی سے تلاوت کر رہی تھی۔ ہر آیت پر وہ رک کر غور و فکر کر رہی تھی، اور جب وہ ان آیات پر پہنچی، اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے خوش، پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلی جا۔ سسکیاں شروع ہو گئی، اس کے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ وہ جب بھی اس سورت کو پڑھتی تھی، ان آیاتوں پر آ کر وہ رونے لگتی تھی۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، میں آپ کی بہت کمزور سی بندی ہوں، آپ کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ جب مروں تو مجھے ان الفاظ سے پکارا جائے، میں آپ سے راضی ہوں۔ اللہ جی، بس آپ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے اپنے خاص بندوں میں شامل کریں جن کا ذکر آپ فرشتوں میں کرتے ہیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتے ہیں کہ جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر جبرائیل باقی فرشتوں سے یہ الفاظ کہتے ہیں تو باقی فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر دنیا والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ وہ روتی چلی جا رہی تھی، سیاہ حجاب میں اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ فجر کی اذان اس کی سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ ایک خوشگوار سا ماحول بن گیا تھا۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ ہر طرف اذانوں کی آوازیں گونجنے لگی تھی۔ اس نے آنسو صاف کیے اور قرآن کو چوم کر اسے سینے سے لگا کر ٹیبل پر رکھ دیا اور نماز فجر ادا کرنے لگی۔ وہ صبح کے اذکار پڑھنے چھت پر آ گئی۔ اندھیرا روشنی میں بدل رہا تھا۔ چڑیا اپنے اپنے گھونسلوں سے نکل کر اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہی تھی۔ صبح کی تازہ اور ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، وہ تسبیح بیان کر رہی تھی، پرندوں کے ساتھ مل کر ایک ہی رب کی۔ تھوڑی ہی دیر بعد آسمان سے سرخ روشنی ابھرنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے سورج خوبصورت انداز سے طلوع ہو رہا تھا۔ وہ ذکر کرتی رہی یہاں تک کہ جب سورج کو طلوع ہوئے 20 منٹ گزر چکے تھے، وہ اپنے کمرے میں آ کر اشراف ادا کرنے لگی، اور ادا کرنے کے بعد وہ کالج کے لیے تیار ہونے لگی۔ یونیفارم پہنا، بالوں کو کنگھی کیا
اور ان کو سمیٹ کر سر پر سفید رنگ کا اسکارف لپیٹ رہی تھی کہ دروازہ کٹکھٹانے کے بعد آواز آئی جو بہت ہی نرم اور میٹھی تھی۔ وہ شیشے پر کڑی اپنا اسکارف سیٹ کر رہی تھی جب رضیہ بیگم نے پکارا، اور بیٹا آ جاؤ گڑیا، ناشتہ کر لو۔ جی امی جان، بس ایک منٹ۔ وہ سفید یونیفارم کے اوپر سفید اسکارف میں واقعی اور لگ رہی تھی۔ اس کی کانچ سی بھوری آنکھیں چمک رہی تھی۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا تو رضیہ بیگم کو مسکراتے ہوئے پایا۔ ماشاءاللہ، میری چاند سی بیٹی کو اللہ ہر بری نظر سے بچائے، کہتے ہوئے رضیہ بیگم نے اور کا ماتھا چوما تھا۔ آؤ ناشتہ کر لو۔ اور اپنے کمرے میں بکھری چیزیں سمیٹ کر باہر کھانے والی ٹیبل پر آ بیٹھی۔ السلام علیکم بابا جان۔ وعلیکم السلام بیٹا، نفیس صاحب نے مسکراہٹ سے جواب دیا۔ اس نے بریڈ پر جیم لگایا اور سلیقے سے کھانے لگی، دودھ کا گلاس پیا اور نیپکن سے لب تپتپانے لگی۔ امی جان، میرا کالج جانے کا وقت ہو گیا ہے، وہ کہتے ہوئے کرسی دھکیل کر کھڑی ہو گئی۔ ماں کی دعائیں لیتے ہوئے عبایا پہن کر کالج کے لیے نکل پڑی۔ اور کے گھر والے دین پر چلنے والے تھے، اس لیے اسے اتنی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا، البتہ باہر کے لوگوں سے اسے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ وہ کلاس میں داخل ہوئی تو کچھ لڑکیاں پڑھنے میں مگن تھی، کچھ باتیں کر رہی تھی اور کچھ اسے دیکھ کر برے برے منہ بنا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا، جب ساری کلاس کی لڑکیاں ویسے ہی آتی ہے تو اس نے ضرور کالا ٹینٹ پہن کر آنا ہوتا ہے، پوری کلاس میں عجوبہ لگ رہی ہوتی ہے۔ آمنہ نور سے کہتے ہوئے منہ بسور رہی تھی۔ نور نے بظاہر سن لیا تھا، مگر وہ مسکراہٹ سے ان دونوں کو سلام کرنے لگی۔ آمنہ نے تو منہ ہی پھیر لیا اور نور نے وعلیکم السلام کہہ کر کتاب کھولے پڑھنے لگی۔ اور خاموشی سے جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ نور کی بظاہر اور سے دوستی نہیں تھی، پر وہ اس کی کانچ سی بری آنکھوں میں کبھی کبھی کھو جاتی تھی۔ اسے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک محسوس ہوتی تھی۔ نور ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی، جہاں پر بس نام کے مسلمان رہتے تھے، نماز روزے پر اتنی توجہ نہیں دی جاتی تھی، اور کلاس کے بعد باہر گھاس پر بیٹھ کر اسائنمنٹ بنانے میں مشغول تھی۔ وہ ایک ذہین لڑکی تھی جو دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی بہت اچھے سے لے کر چل رہی تھی۔ آمنہ اور نور اس کے پاس سے گزر رہی تھی۔ بڑی آئی پڑھاکو، اتنی اسلامی بنتی ہے تو مدرسے میں چلی جائے جہاں اس کے جیسے اور بھی بہت سے نمونے ہیں، آمنہ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ اور نے نظریں اٹھا کر دونوں کو دیکھا۔ کیا کچھ غلط کہا ہے میں نے ملانی صاحبہ؟ آمنہ طنزیہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ اور نے اپنا بیگ اٹھایا اور خاموشی سے وہاں سے چلی آئی۔ نور کا ڈرائیور چھٹی پر تھا تو وہ آمنہ کی گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اور کا گھر کالج سے زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے وہ پیدل آتی جاتی تھی اور نظریں جھکائے سڑک پر چل رہی تھی کہ اچانک ایک تیز رفتار کار آئی اور اس پر کیچڑ اچھالتی ہوئی گزر گئی۔ اس کا سارا عبایا کیچڑ سے بھر گیا تھا۔ آس پاس کے لوگ اسے دیکھ کر ہنس رہے تھے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ اور کتنا برداشت کرتی؟ آخر صبح سے وہ آمنہ کی باتیں ہی تو سن رہی تھی، اور اب وہی اس پر کیچڑ اچھالتے ہوئے لاپرواہی سے گزر گئی تھی۔ آمنہ، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تم جانتی تھی کہ آگے کیچڑ ہے اور وہاں سے اور بھی گزر رہی ہے تو گاڑی آہستہ کر لیتی۔ نور نے آمنہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس کا نام اور کس نے رکھا ہے، جس نے بھی رکھا ہے میں نے تو ملانی ہی کہنا ہے اسے، اور دوسرا تم دوست میری ہو نہ کہ اور کی، اس کے ساتھ جو کچھ مرضی ہو، تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ بہت دیکھی ہے میں نے ایسی لڑکیاں، عبایا پہن کر نقاب کر کے خود کو بہت پاکیزہ دکھاتی ہے، حیا صرف نظروں میں ہونی چاہیے۔ نور آمنہ کو بنا پلکے چپکائے دیکھ رہی تھی کہ یہ ایسے کیسے ہر کسی کو بات کر کے مطمئن رہتی ہے کہ بس یہی ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے۔ خیر، وہ اس سے بحث نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ لو آ گیا تمہارا گھر۔ اس نے گاڑی اچانک سے روکی۔ نور اپنی سوچوں میں گم تھی، اسے اندر ہی اندر بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ او ہیلو، میرے گھر جانے کا ارادہ ہے کیا؟ چٹکی بجاتے ہوئے آمنہ نے نور کو مخاطب کیا۔ نور اچانک سے چونکی۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ تھینکس فار ڈراپنگ کہتے ہوئے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ نور لان میں سے گزر رہی تھی کہ زریاب نے آواز دی، نظریں جھکائے کدھر جا رہی ہو؟ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کر ایک کپ چائے ہی پی لو۔ زریاب اور عاشم صاحب اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ مما بابا، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ دونوں نے سر اسبات میں ہلا دیے۔
وہ ہلکا سا مسکرائی تھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نور گھر میں سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور سب سے زیادہ لاڈ پیار بھی اسے ہی ملتا تھا۔ ایک بھائی تھا جو ہاشم صاحب کے ساتھ ہی آفس جاتا تھا۔ ارسلان سے بڑی اس کی ایک بہن تھی، انوشا، جس کے لیے ہاشم صاحب کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ رہے تھے۔ نور کو عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ اسے اور کے ساتھ جو آمنہ نے کیا وہ ناگوار گزر رہا تھا۔ پتہ نہیں میں اور کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہی ہوں۔ اس نے سر چٹک کر الماری کھولی اور آف بازو نیوی بلو شرٹ نکالی اور نیچے میچنگ کر کے پینٹ نکالی اور شاور لینے چلی گئی۔ گیلے بال تولیے کے ساتھ رگڑتی باہر آ کر وہ مرر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کے بال کندھوں تک آتے تھے، جس پر اس نے گرین کلر کی ڈائی کروا رکھی تھی۔ روشنی کے نیچے اس کے بالوں پر بہت خوبصورت شیڈ آتی تھی۔ سرمئی آنکھیں، پلکیں اتنی لمبی کہ دیکھنے والا محصور ہو جاتا تھا اس کی آنکھوں سے۔ ڈرائر کے ساتھ بال خشک کیے، لائٹ پنک لپسٹک لگائی اور لان میں ہاشم صاحب اور زریاب کے پاس آ بیٹھی۔ کھانا کھایا نور؟ زریاب نے چائے پیتے ہوئے نور سے پوچھا۔ نہیں مما، بھوک نہیں تھی، چائے دوں گی۔ زریاب نے چائے کا کپ آگے بڑھایا تو نور نے مسکراتے ہوئے پکڑا اور گونٹ گونٹ پینے لگی۔ نور بیٹا، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم انوشا کے لیے رشتے کی تلاش میں تھے۔ میرا ایک دوست ہے ابراہیم، اس کا بیٹا رویل بہت اچھا بزنس مین ہے۔ وہ اس ویکینڈ پر آ رہے ہیں انوشا کو دیکھنے۔ تم کالج سے آف کر لینا۔ میں نے سوچا دوستی رشتے میں بدل جائے گی۔ ہاشم صاحب ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بولے۔ بابا، جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ ویسے بھی انوشا آپ ہی خوبصورت ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، مجھے لگتا ہے ان کو پسند آ جائے گی۔ سو تو ہے، زریاب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور کی آنکھیں آنسوؤں سے گلابی تھی۔ اس کا سارا عبایا کیچڑ میں لت پت تھا۔ وہ گھر پہنچی تو اس کی امی نے اسے اس حالت میں دیکھا تو گھبرا گئی۔ اور میری بچی، یہ سب کیسے ہوا؟ کچھ نہیں امی جان، میں سڑک پر چل رہی تھی، گاڑی کافی تیزی سے گزری تو میرا سارا عبایا گندا ہو گیا۔ کیا گاڑی والے کو دکھائی نہیں دیتا تھا کہ تم سڑک پر چل رہی ہو؟ رضیہ بیگم نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ امی جان، کچھ نہیں ہوتا، میں دھو لوں گی، ابھی صاف ہو جائے گا، آپ پریشان مت ہو۔ پور نے اپنی ماں کے کندھے پر پیار سے ہاتھ رکھ کر کہا۔ اس نے اپنا بیگ اسٹڈی ٹیبل پر رکھا، شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر سکارف سے پنس اتارنے لگی، اپنا چہرہ شیشے کے پاس کیا اور غور سے خود کو دیکھنے لگی۔ اس کا عبایا کیچڑ سے کافی خراب ہو چکا تھا۔ پھر ایک لمبی سانس اندر کھینچ کر خارج کی اور ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کہہ کر پیچھے ہٹی اور اس کی ساری پریشانی زائل ہو گئی۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے ساتھ اس کا اللہ تھا اور اسے یہی کافی تھا۔ دادی جان، دھیان سے۔ عمر اپنی دادی کا ہاتھ تھامتے ہوئے انہیں گاڑی سے اتار رہا تھا۔ عمر 26 سالہ نرم مزاج انسان تھا۔ حافظ اور اسلامیات میں گریجویٹ کرنے کے بعد یونیورسٹی میں لیکچرار تھا۔ عمر سے چھوٹا اس کا بھائی فائق تھا۔ عمر الدین CA تھا جو اسی یونیورسٹی میں فائق سے آگے تھا۔ فائق عمر سے 3 سال چھوٹا تھا اور عمر کی دل سے عزت کرتا تھا۔ ان کے والدین روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے تھے۔ اس کے بعد وہ اپنی دادی کے پاس رہنے لگے۔ عمر نے فائق کو باپ جیسی محبت دی کہ فائق اپنے بھائی کی ہر بات مانتا تھا اور دادی جان نے دونوں کی تربیت بہت اچھے سے کی تھی۔ نظریں جھکانا ان دونوں بھائیوں کی خوبی تھی۔ وہ آج اپنی دادی کے ساتھ نئے گھر میں شفٹ ہو رہے تھے جو کہ عمر نے سیکنڈ ٹائم جاب کر کے پیسے جمع کر کے خود خریدا تھا، کیونکہ وہ کرائے کے گھر میں رہ رہے تھے اور اب وہ اس قابل ہوا تھا کہ وہ اپنا ذاتی گھر لے سکے۔ 10 مرحلے پر خوبصورت سا گھر تھا جس میں اسکن کلر کا چمکدار ماربل لگا ہوا تھا۔ اس کی دادی گھر میں قدم رکھتے ہی اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی خوبصورت گھر سے نوازا ہے۔ اس رب کی ہی تو نعمتیں تھی جو عمر کی حلال روزی کے بدلے میں ملی تھی۔ فائق کے کہنے پر بھی عمر اسے جاب نہیں کرنے دیتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جب تک وہ زندہ ہے اس کا بھائی تکلیف میں نہ پڑے۔ ماں باپ کے بغیر بھی زندگی گزارنی مشکل ہو جاتی ہے، اور وہ بھی 16 سال کی عمر میں، جب اپنے ہی والدین کو ایک ساتھ مٹی کے نیچے دفن کرنا پڑتا ہے۔ اور 16 سال کی عمر میں وہ فرسٹ ٹائم کالج جاتا اور سیکنڈ ٹائم ڈپارٹمنٹل سٹور میں کام کرتا تھا اور اسی سے اپنے اور فائق کی پڑھائی کے اخراجات اٹھاتا تھا۔ اور فریش ہو کر آرام کرنے کے لیے بیڈ پر ٹھیک لگا کر بیٹھ گئی اور بیڈ کراؤن پر سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ وہ صبح جو اس کے ساتھ آمنہ نے کیا تھا اس بارے میں سوچ رہی تھی
کہ پرسکون اور خوبصورت سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ گھر کے پاس والی مسجد میں ایک خوبصورت سا نوجوان، جس کے چہرے پر سنت رسول کی طرح داڑھی تھی جو کہ وضو کی وجہ سے تر تھی، سفید لباس میں ملبوس نورانی چہرہ لیے وہ نہایت پرسکون انداز سے اذان کے کلمات ادا کر رہا تھا۔ اسے بچپن سے ہی مؤذن بننے کا شوق تھا، شاید اسی وجہ سے وہ انتہائی پرسکون انداز سے اذان کے کلمات روانی سے ادا کر رہا تھا۔ آج دوسرے مؤذن کی طبیعت کچھ ناساز تھی، تو امام صاحب کے کہنے پر عمر نے اذان دینا شروع کر دی۔ عمر نے اچانک سے آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنا سارا غم بھول گئی تھی، اسے یہ آواز انتہائی پرسکون لگی تھی۔ آج پہلی دفعہ وہ اتنی خوبصورت آواز میں اذان سن رہی تھی اور ساتھ ساتھ اذان کا جواب دینے لگی۔ اذان مکمل ہونے کے بعد وہ عصر کی نماز کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، اچھی طرح سے وضو کیا اور نماز ادا کرنے لگی۔ اگلے روز نور آمنہ کا انتظار کر رہی تھی۔ حسب معمول نور کلاس روم میں داخل ہوئی اور سب سے سلام لینے کے بعد نور کی طرف بڑھی اور اسے بھی سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو نور؟ نور کو کل والے واقعے پر افسوس تھا، اس لیے اس کا حال پوچھ لیا۔ الحمدللہ رب العالمین، مسکراتے ہوئے نور کی طرف سے جواب آیا۔ آپ کیسی ہے پیاری؟ نور اس کے اس طرح کے مطمئن جواب سے حیران تھی کہ اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ آپ کو کیا لگا، آپ نے تو بیچ سڑک میں مذاق کا نشانہ بنوایا۔ نور نے جو جواب سوچا تھا وہ بالکل اس کے برعکس تھا، اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ اسے حیران کر گئی۔ نور کو نہ جانے کیوں نور سے انسیت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ جتنا وقت اس نے اس کے ساتھ گزارا تھا نور نے کبھی بھی اس کو ہرٹ نہیں کیا تھا، جبکہ نور اور آمنہ کی وجہ سے وہ کبھی کبھی ہرٹ ہو جایا کرتی تھی، مگر شکوہ پھر بھی نہیں کرتی تھی۔ اللہ کے پیارے بندے بھی کتنا خوبصورت دل رکھتے ہیں نا، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے اخلاق کو ہمیشہ اچھا رکھتے ہیں اور عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک کمنٹ شیئر کر کے اپنے خلوص کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ، فی امان اللہ۔